جس کے دل میں نفرت برائے نفرت ہو، بغض برائے بغض ہو، آپ اس کو قرآن پاک کے صحیفے کھول کر کے دکھا دیں، اس کے اوپر اس کا اثر۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض بیٹھا ہوا تھا، ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسے بے اعتبار شخص ہوتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے ان کو پہچانا نہیں؟ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے دی۔ ہم آج اپنے بزرگان دین پہ فخر کرتے ہیں، الحمدللہ، میں جن سے بیعت ہوں، میں اپنے شیخ پہ فخر کرتا ہوں، دیگر ہمارے بہت سارے بزرگان دین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی نظر ہے، یہ بندے کو پہلی نظر میں پہچان لیتے ہیں کہ کس قسم کا آدمی ہے۔ تو 14 صدیاں بعد اگر سنت کے اعتبار سنت کی اتباع سے کسی کو اتنی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کوئی اتنا نیک ہو جاتا ہے، جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، کہ وہ ایک نظر میں بندے کو پہچان لے کہ کس کردار کا آدمی ہے، کس طرح کا آدمی ہے، تو کیا 2 جہانوں کے سردار کی نظر میں اتنی طاقت نہیں تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردم شناس نہیں تھے؟ حضور چہرے نہیں پہچانتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک منافق کا چہرہ پہچانتے تھے، اور حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منافق کے بارے میں بتایا کہ یہ تمہارے درمیان مسلمان بنا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں، یہ منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ حضور ایک کو پہچانتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو 2 بیٹیاں دی۔ جس آدمی پہ سب سے زیادہ اعتماد اعتبار ہو کہ یہ میری عزت کا خیال رکھے گا، میری ناموس کا خیال رکھے گا، میری آبرو کا پہرے دار ہوگا، بیٹی آبرو ہوتی ہے نا، بیٹی عزت ہوتی ہے، اسی کے حوالے اپنی بیٹی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دی، وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو حضور نے دوسری بیٹی دی، وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اب میرے گھر اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر محمد کے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی تو یک بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اس قدر اعتماد، اس قدر اعتماد، اور پھر ان پہ اس قسم کے اعتراضات تو حق ہی نہیں بنتا کہ ہم ان کا جواب دیں۔ سورج پہ تھوکنے والے کا جو تھوک ہے نا وہ واپس کو چہرے پہ ہی آتا ہے، سورج تک نہیں پہنچتا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ قابل لعنت، قابل ملامت ہی رہے ہیں۔ ہماری جدت پسندی نے یہ مصیبت ڈال دی کہ وہ اختلافات جو کتابوں میں تھے اب لوگوں کی جیبوں میں ہیں، موبائل کی صورت میں، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور وہ عام عوام ہمارے کہ جن کا صحابہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق صرف کلمے والا ہے، نہ سنت پہ چلتے ہیں، نہ حضور کی سنتوں کی ایسی کوئی خاص قدر ہے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ان کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ میں سے پھر بھی بہت سارے ساتھی تو ایسے ہوں گے، چلو اگر باقی نمازوں میں کوتاہی ہے، جمعے والے تو سارے ہیں نا، تبھی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اتنا تعلق بھی نہیں ہوگا مسجد کے ساتھ، کبھی جمعہ ہی جا کے پڑھ لیں، کہنے کو وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ لوگ ان اعتراضات کو اچھالتے ہیں، نئی نسل کے کورے ذہنوں کے سامنے لایا جاتا ہے۔ تو وہ جو عثمان غنی کو نہیں پہچانتا، اور وہ جو حیدر کرار کو نہیں پہچانتا، اور وہ جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت سے واقف نہیں ہے، جس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلمے سے زیادہ تعلق ہی نہیں رکھا، جس کی زبان پر اگر کبھی نماز پڑھے تو درود شریف آتا ہے ورنہ درود شریف بھی نہیں آتا، اس کو کیا پتا صحابہ کیا ہے؟ وہ بھی شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی یہ تو بات ہے، اچھا صحابہ ایسے تھے، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو مولویوں نے بتایا ہی نہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے۔ بھائی آپ ان کے مقابلے میں یہ بھی تو دیکھو کہ پورے قرآن پاک کا کون سا سپارہ ہے جو صحابہ کی تعریف سے خالی ہے؟ نعوذ باللہ اللہ لا علم تھا قرآن نازل کرتے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لا علم تھے کہ بعد میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یا تو کوئی یہ دعویٰ کرے، لیکن اتنے دعوے کی جرت کر کے اگر اتنا بڑا کوئی دعویٰ کرے تو کافر ہے، بس سیدھا سیدھا کافر ہے۔ تو وہ براہ راست اللہ اور رسول پہ اعتراض نہیں کر رہے، گھما پھرا کر اعتراض کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ حضور کی بنائی ہوئی عمارت ہے، عمارت میں نقص نکالنا اصل میں مستری کا اناڑی ہونا بتاتے ہیں، یہ مستری اناڑی تھا۔ صحابہ میں نقص نکالنا یہ بتانا ہے کہ حضور صحیح تربیت نہیں کر سکے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور پھر وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کے لیے چنا، جن کے گھر سے حضور نے بیٹیاں لی ہیں، جن کے گھر میں حضور نے بیٹیاں دیں، اتنا قریبی تعلق ایسے ہی غیروں کو دے دیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، مجلس میں بٹھا کر کے انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ عثمان جنتی ہے، عثمان میری جنت کا رفیق ہے، صرف جنتی نہیں ہے۔ لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، رفیق گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ میرا جو رفیق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رفیق سفر، میرے ساتھ سفر کرنے والا، پہلو بہ پہلو بیٹھنے والا، حضور نے فرمایا میرا جو رفیق ہے عثمان غنی ہے۔ یہ خلفائے راشدین میں شامل، عشرہ مبشرہ میں شامل، غزوہ بدر میں شامل، صلح حدیبیہ میں حضور ان کی جگہ اپنے ہاتھ کو بنا کر کے، ان کا ہاتھ بنا کر کے بیعت کر رہے ہیں، فتح مکہ میں شامل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشورے میں شامل۔ اور ان کی ذات پہ یہ شک کرنا کہ یہ خائن ہوں گے، مسلمانوں کی مال میں خیانت کریں گے، مسلمانوں کے پیسے سے اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو پیسے دیا کریں گے۔ لیکن افسوس ہماری اس نئی نوجوان نسل کے اوپر، اور ان کا دیکھا دیکھی کچھ جو اپنے آپ کو دنیاوی فنون حاصل کر کے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، دنیاوی فنون حاصل کر کے پڑھا لکھا سمجھنے والے پڑھے لکھے جاہل طبقات، جن کی انگلیاں صحابہ کی طرف اٹھ رہی ہیں اور جن کے ہاتھ صحابہ کے گریبانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس موضوع کی شروع میں نے عرض کیا تھا، صحابہ کے کردار کا گواہ اللہ ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کے کردار کا گواہ اللہ ہے، صحابہ کے تقوی کی گواہی، صحابہ کے طہارت کی گواہی، صحابہ کی سچائی کی گواہی، صحابہ کی امانتداری کی گواہی، صحابہ کی دیانتداری کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ میں اگر ان کی دیانت کو چیلنج کروں، میں اگر ان کی امانتداری کو چیلنج کروں، مجھے اگر ان کی سچائی میں شک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا مقابلہ پھر اللہ سے ہونا ہے قیامت کے دن۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض بنتے نہیں تھے، انہوں نے جواب بھی دیے، لیکن ایک تک وہ جواب پہنچا تو نہیں، اور محنت کرنے والے اس سے پہلے محنت کر چکے تھے۔ اہل مصر اپنے خیال میں اپنے آپ کو انہوں نے شو ایسا کیا کہ ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان کو ہٹاؤ، حضرت علی کو رکھو۔ تو مصر والے کہتے تھے ہمارا خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ والے کہتے تھے کہ ہمارے خلیفہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، کوفہ والے کہتے تھے کہ ہمارے خلیفہ تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، عراق والے کہتے تھے کہ ہمارا خلیفہ کوئی بھی بنے پر قریشی نہ ہو۔ بیچ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے خلیفہ کوئی بھی بنے لیکن عرب میں نہ ہو۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خلافت تو قریش کا خاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا۔ تو یہ ان طبقوں کو نا کس نے اکٹھا کیا؟ مسلمانوں میں ہمیشہ سے اختلافات پیدا کرنے والے، اختلافات کو تیلیاں اور ہوائیں دینے والے یہودی رہے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی کہا نا کہ عیسائی جلدی مسلمان ہوں گے، مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں، یہودی اور مشرک سخت دشمن ہے مسلمانوں کے، یہ کبھی قریب نہیں آتے۔ تو جہاں عیسائی 1,00,000 مسلمان ہوتے ہیں، یہودی کہیں 1 مسلمان ہوتا ہے۔ ایک یہودی نسل سازشی عبداللہ بن سبا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ جی میں تو مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے مصر میں تھا، اس نے آہستہ آہستہ ان جماعتوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جی ہم سب کا مشن تو ایک ہی ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی حضرت طلحہ بنے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی حضرت زبیر بنے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی قریشی نہ ہو، کوئی بھی بن جائے۔ ان سب میں مشترکہ بات کیا ہے؟ عثمان غنی نہ رہے، کوئی بھی آ جائے لیکن عثمان غنی خلافت پہ نہ رہے۔ تو یہ مشن تو ہمارا ایک ہی ہے، مل کے کیوں نہ بیٹھے؟ پہلے ان کو ہٹاتے ہیں، اس کے بعد اگلا لائحہ عمل بنا لیں گے، آپس میں پھر جو ہے نا وہ گفت و شنید کر لیں گے۔ پہلے تو ان کو ہٹانا مقصد ہے نا، یہ ہٹیں گے تو کوئی اور آئے گا، اس میں پھر اپنی چاہتیں دیکھ لیں گے۔ تو چلو مل جل کر کے کوشش کرتے ہیں۔ اچھا انہوں نے اس کو سردار بنا لیا کہ ٹھیک ہے جی آپ بتاؤ کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی لوگوں کے درمیان آپ نے انتہائی متقی پرہیزگار بن کے رہنا ہے، بالکل اللہ والا، ہر ٹائم تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، سفید کپڑے چوڑے آپ نے پہنے، دیکھنے والے کہیں کہ یہ تو بہت نیک انسان ہے۔ اور جہاں کہیں بیٹھے، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، اپنے علاقے کے جو عمال ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو نگران مقرر کیے گئے ہیں نا، بس ان کے کاموں میں آپ نے کیڑے نکالنے، یہ فلانا کام غلط کر دیا ہے، یہ فلانے کام پہ اتنے زیادہ پیسے لگ گئے ہیں، اس میں تو اتنے پیسے، حضرت عمر کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ باتیں کرتے رہے۔ ظاہری بات ہے کہ ادوار مختلف ہوتے رہے ہیں، سلطنتیں بڑھتی رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں زیادہ تر امور مسجد میں طے ہو جاتے تھے،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 22 لاکھ مربع میل پر خلافت قائم ہوئی، اب وہاں کے وفود آتے تھے، ان کے فیصلے ہوتے تھے، دوسری طرف جو ہے لوگوں کے ذاتی یعنی لوکل جو فیصلے وہ بھی ہوتے تھے، تو آپ نے عدالت کا شعبہ الگ کر دیا تھا، اس میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر مسائل گمبھیر ہوئے تو آپ نے فوجداری کا جو ہے شعبہ ہے وہ بھی الگ کر دیا، پولیس کا الگ محکمہ بنا دیا۔ اب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے جی حضور کے دور میں تو ایسا نہیں تھا۔ یہ انتظامی معاملات ہیں، ان میں خلیفہ کو اجازت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو خطہ زمین ہے بڑھ کے تقریباً 30 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا اور اس سے بھی آگے نکلتا گیا۔ 12 سال کی حکومت ہے خلافت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کی بڑی چار دیواری، بڑی حویل بنائی تاکہ جتنے بھی وفود آئے وہیں ٹھہرے، ان کا خرچہ بھی خود اٹھایا کرتے تھے، مہمانوں کو ٹھہرایا کرتے تھے۔ ان کو یہ بھی اعتراض ہوا بھائی گھر اتنا بڑا کر لیا۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ بھائی میں نے اگر اپنا گھر بڑا کیا اپنے پیسوں سے کیا ہے، بتاؤ کہ سب سے پہلے مسجد نبوی کو جب زمین کی ضرورت پڑی کون سا شخص تھا کہ جس نے زمین خرید کر کے دی؟ وہ میں ہی تو تھا۔ تو کیا میں اپنے گھر کے لیے اور وہ بھی خلافت کے کاموں کے لیے اس کو بڑھا نہیں سکتا؟ بہرحال وقت مختصر ہے اور میں اسی جملے کو ختم کرنا چاہتا تھا اس موضوع کو۔ تو ان عمال نے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش شروع کی اور ایک بات پہ سب متفق ہوئے کہ جہاں کہیں بات کرنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض اٹھانے ہیں۔ وہ جی دیکھو نا فلاں کا رشتہ دار ہے اس کو گورنر بنا دیا، فلاں کا رشتہ دار ہے۔ اب ایک جو برادری ہوتی ہے، جیسے یہاں پر مثال کے طور پہ بنیادی جو برادری ہے وہ دلیال قوم کی ہے، اس پورے علاقے میں گھومے پھرے تو کہیں نہ کہیں آپ کو دلیال ملیں گے اور وہ سارے اوپر برادری میں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے دیگر اقوام کو لے لیں، کوئی بستی جو شروع سے ایک ہی قوم کے نیچے آباد ہو، اس جیسے مثال ہمارے کرا کا علاقہ ہے، خٹک ہیں تو سارے کے سارے خٹک ہیں، اوپر جا کے سب کے نان کے داد کے اوپر ایک ہوں گے رشتہ دار ہوں گے۔ اسی طریقے سے دیگر علاقوں میں آپ دیکھ لیں کہ جس علاقے کو چودھری نے آباد کیا ان کی نسلیں پورے گاؤں پنڈ ان کے پھیل جاتے ہیں اور وہ سارے چودھری ہوتے ہیں، اوپر جا کے رشتہ داری ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں تو رشتہ داری نکلنی تھی۔ ابوبکر صدیق حضور کے رشتہ دار، عمر فاروق حضور کے رشتہ دار، عثمان غنی حضور کے رشتہ دار، علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ بہرحال انہوں نے اس چیز کو ہوا دی، وہ دیکھو فلانا ان کا رشتہ دار ہے اس کو وزیر بنا دیا، فلانا ان کا رشتہ دار ہے اس کو وزیر بنا دیا۔ ان کا شور پھیلتا رہا، کثیر تعداد میں تو نہیں گیا لیکن انہوں نے اپنے لیے بندے اکٹھے کر لیے۔ حج کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سارے تیاری کرو، بیچوں بیچ تیاری رکھو، اسلحہ ساتھ رکھو، تلواریں نیزے اٹھا کے رکھو، حج کے بہانے پہ چلتے ہیں اور مدینہ کے باہر ٹھہریں گے، اگلا لائحہ عمل وہاں طے کریں گے، اس دفعہ ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹا کے چھوڑیں گے۔ اب حج کے موسم میں اول تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کثیر تعداد جو ہے وہ جنگوں میں مشغول تھی۔ ایک طرف روم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بارڈروں پہ جنگ ہو رہی تھی، دوسری طرف فارس والوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا، یہاں تک صحابہ کی فوجیں آئی ہوئی تھیں، تو بڑے بڑے صحابہ وہ جہاد میں مشغول تھے۔ بقیہ صحابہ میں سے بھی اکثر تعداد حج کو چلے گی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کو چلے گی، بہت سارے صحابہ چلے گی۔ مدینہ طیبہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 بڑے صحابہ رہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی عمر کے۔ باقی حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن زبیر، یہ چھوٹے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نوجوان صحابہ تھے، بڑے صحابہ میں 3 رہ گئے۔ درمیانی عمر کے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ آئے، اب ان کا مقصد حج تو نہیں تھا، انہوں نے وہاں بار پڑاؤ ڈال دیا اور جیسے ہی جب دیکھا کہ مدینہ کے زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے اوپر جا حملہ کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حالات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ خود حضرت عثمان غنی نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے مذاکرات کرو، بھی کس لیے آئے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو تو جاؤ، تو حج تو شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم تو ان کو جو ہے نا وہ خلافت سے ہٹائیں گے، آپ لوگ ہماری بات مان لیں، ہمارا مطالبہ اتنا ہے کہ ان کو خلافت سے ہٹا لیں، کسی کو بھی رکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ من جانب اللہ ہے، کوئی مذاق کی بات ہے کہ آپ کے مطالبے پہ ہم ان کو خلافت سے ہٹائیں، چلو اپنا کام کرو۔ یہ حضرت علی وہاں سے واپس آئے، کہا جی خلافت سے نہیں ہٹائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بلنسار، انتہائی نرم طبیعت کے عامل، انہوں نے پھر بھی بزور بازو نہیں نکالا،
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے 700 نوجوان جو وہاں موجود تھے جتنے بھی، ان کو وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا، اور ان کی کمان عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی کہ آپ نے ان کی حفاظت کر دی، خیال رکھیں۔ اتنے میں جو ہے نا وہ ایک دم ان لوگوں نے حملہ کر دیا، اور خلافت کا جو وہ ان کی جو حویلی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، اس کا گھیرا ڈال دیا، محاصرہ کر دیا، اور کہا کہ جی کوئی بندہ عثمان غنی کو کی امداد نہیں کرے گا، نہ راشن وغیرہ دے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو تھوڑے بہت موجود تھے بڑے پریشان ہوئے، کہا یہ تو ہماری بہت بڑی بےزتی ہے، ہمارے لشکر جو ہے وہ کابل فتح کر چکے ہیں، ادھر سے مراکش تک پہنچ گئے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں خلیفہ کے محل کا گھیراؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن و حسین کو دروازے پر مقرر کیا، کوئی بندہ اندر نہ جائے۔ آج جن صحابہ میں یہ لوگ دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، وہ صحابہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر کی کمان تھی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر متعین ہوئے، کوئی بندہ خلیفہ تک پہنچے نہ، لیکن دائیں بائیں کے گھروں کے اوپر ہر چیز پر ان باغیوں کا قبضہ تھا۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت عثمان غنی رضی، حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لیں، یا تو یہ جو آپ کے پاس لوگ ہیں باہر اور لوگ بھی ہیں ان کے گھیرے کی دوسری طرف، تو ان کو لے کر کے نا جہاد کا اعلان کر دیں باغیوں کے خلاف، ان سے لڑتے ہیں، ان کو مار کے بھگائیں، ادھر سے باہر نکالیں۔ اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے، اچھا جب یہ بات کی حضرت عثمان نے کہا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو حضور کے گھر میں خون ریزی کا باعث بنے، کوئی اور مشورہ دو، ایک قطرہ خون کا بہنے نہیں دوں گا، شہید ہو جاؤں گا، دوسرا مشورہ دو۔ انہوں نے کہا جی دوسرا مشورہ یہ ہے کہ خود پیچھے کی دیوار توڑ دیتے ہیں، آپ کو ادھر سے نکال کے نا مکہ بھیج دیتے ہیں، سارے صحابہ مسلمان تو وہاں جمع ہے، حج کا موقع ہے، ان کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہاں بے حرمتی کریں۔ حضرت عثمان نے کہا جن کو حضور کے گھر کا خیال نہیں رہا، جن کو حضور کی پڑوس کا خیال نہیں رہا، وہ خانہ کعبہ کا خیال بھی نہیں کریں گے، اور اگر میری وجہ سے خانہ کعبہ کے اندر خون بہا تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا میں کہ حضور میں آپ کا پہلا خلیفہ جس کی وجہ سے حرم پاک کے اندر خون بہا، یہ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت مغیرہ نے عرض کیا یہ امیر المومنین تیسرا مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ کو ہم ادھر سے نکالتے ہیں اور آپ شام میں چلے جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ہیں اور ان کا اچھا ہولڈ ہے، ان کے پاس تقریباً 70,000 کے قریب صحابہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے، آپ وہاں چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، جو ممبر جو مصلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے کر کے گئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مصیبتیں آئیں گی، صبر کی تلقین کی تھی، میں یہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نوجوان صحابہ کے کماندار تھے جو اندر تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین 700 بندہ ہے میرے پاس، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ صرف اجازت دیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو تلوار نہ اٹھائے، میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی جہاد کی اجازت مانگی، تو حضرت عثمان غنی نے آگے سے کہا ابو ہریرہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ سارے جہان کے لوگوں کو بھی قتل کر دو، مجھے بھی قتل کر دو؟ نے کہا امیر المومنین نہیں اچھا لگتا۔ فرمایا اگر تم ایک بندے کو قتل کرو جو سورہ مائدہ کے اندر آئی ہے نا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے کہ انما قتل الناس جميعا، جیسے انہوں نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ کہا جی نہیں، یعنی کہ غرض یہ کہ ایک ایک کر کے صحابہ آپ کے پاس آتے رہے، اجازت مانگتے رہے کہ ہم انہیں روک سکتے ہیں، ہم انہیں دفع کر سکتے ہیں یہاں سے، یہ نہ ان کی جرت بڑھ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا، یاد دلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میں حرا کی پہاڑی پہ چڑھ رہا تھا، میں بھی تھا، ابو بکر صدیق بھی تھے۔ حرا کا پہاڑ ہلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایسے قدم مارا کہ کیوں ہل رہا ہے؟ اس وقت تیرے اوپر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انہی کے ہاتھوں میری شہادت ہونی ہے، لہٰذا جیسے حالات چل رہے ہیں ویسے چلنے دو۔ 40 دن تک محاصرہ ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، ازواج مطہرات میں سے ہیں، اپنے ساتھ کھانے کا کچھ سامان لے کے جا رہی تھی، ان بدبختوں نے ان کو وہ بھی نہیں لے جانے دیا اور بے حرمتی کی ان کی، کسی کو قریب نہیں جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ جو کہتے تھے نا کہ ہم تو حضرت علی کو خلیفہ دیکھنا چاہتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کچھ بات کرنی ہے. انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، واپس جائیں ادھر سے. انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ بدتمیزی پہ اتر آئے تو انہوں نے اپنی پگڑی اتار دی، کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی وہ اتاری اور کہا کہ جا کے یہ دکھا دینا. ایک نوجوان کی طرف اندر پھینکی، کہا کہ اس عثمان کو دکھا دینا کہ علی تیرے سے ملاقات کے لیے آیا تھا لیکن ان بدبختوں نے آنے نہیں دیا. 40 دن کے محاصرے کے بعد جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور مجھے کہہ رہے ہیں کہ عثمان تمہاری افطاری کا ہمیں انتظار ہے. ابن اسیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان جمعہ ہمارے پاس پڑھنا. تو اپنی بیوی کو کہا کہ برداشت رکھنا، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے. حضور مجھے شہادت کی خوشخبری اپنی مبارک زندگی میں دے چکے تھے، گھبرانا نہیں. اب صحابہ کرام پر ایک دم سامنے سے حملہ ہوا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی حفاظت میں زخمی ہوئے ہیں. آج اہل بیت اور ان 3 خلفائے راشدین کو الگ کر کے دکھایا جا رہا ہے نا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے حکم پر عثمان غنی کی حفاظت کر رہے ہیں، زخمی ہو گئے اس بلوے میں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، جنگ چھڑ پڑی. یہاں لڑائی ہو رہی ہے، پچھلی طرف سے 4 آدمی اندر آ گئے اور اندر آ کر کے انہوں نے حضرت عثمان غنی، اندر تو اکیلے تھے، ایک اہلیہ تھی. اچھا اسی دن صبح 20 غلام جو آپ کی خدمت پہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بھی آزاد کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ اپنی وجہ سے مدینہ طیبہ میں قطرہ خون کو نہیں گرنے دوں گا. ان کو بھی آزاد کر کے کہا گھر چلے جاؤ سارے. صرف یہ اور ان کے اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جب ان 4 افراد نے حملہ کیا اور ایک نے آگے بڑھ کر کے سریہ مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو انہوں نے کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ اور ایسے گر پڑے. بہرحال وہ 4 آدمی تھے، بیوی نے بچانے کی کوشش کی، ایک نے تلوار نکال کے ماری، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آگے کیا. اب ہاتھ سے تلوار کہاں رکتی ہے، تو ان کی یہ 3 انگلیاں کٹ کے گر گئی نیچے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انہیں گردن کاٹ دی. خون کے قطرے قرآن پاک میں گرے اور جس آیت پہ گرے اس کا ترجمہ وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، وہ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس پہ خون کے قطرے پڑے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. انتہائی مظلومانہ شہادت. اب جب یہ آواز باہر لگی تو مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا. کوئی ادھر بھاگ رہا جی وقت کا خلیفہ شہید کر دیا گیا، وقت کا خلیفہ شہید کر دیا. کوئی اس طرف بھاگ رہا ہے، کوئی اس طرف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے آ رہے تھے. ہم نے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ نے کہا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، یا اللہ میں عثمان کے خون سے بری ہوں، یا اللہ تعالیٰ میں عثمان کے خون سے بری ہوں. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے رازدار صحابی تھے، جنہیں فتنے زبانی یاد کرائے تھے حضور نے کہ کیسے کیسے فتنے قیامت تک آئیں گے، انہوں نے کہا حضرت عثمان کی شہادت سے امت میں جو رخنہ آیا ہے قیامت تک بند نہیں ہوگا. اور اس کے بعد سے ایک دم امت میں بڑے بڑے فرقے بنے، شیعہ سنی، خارجی، معتزلہ. یہ بڑے بڑے فرقے اسی وقت بن گئے. وہ جو جنگ ہے آج تک دنیا اس کو بھگت رہی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. 2 دن تک کفن دفن کا انتظام نہ ہو سکا، ایسی افراتفری مچی ہوئی تھی. ایسے انہوں نے باغیوں نے گھوڑے دوڑائے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں. 17 صحابہ نے 30 لاکھ مربع میل کے اس خلیفہ کی مظلومانہ ان کا جنازہ پڑھایا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا. اور بعد میں ان کا وہ خون آلود لباس اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں جب امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچی اور انہیں کھول کر کے دکھایا کہ یہ عثمان غنی کا کرتا ہے، تو ایک شور، ایک واویلا مچ گیا. تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. اور وہ جو اتنے بڑے علاقے کا سردار تھا، چند فتنہ پردازوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے، جن کا جواب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خود بھی حج کے موقع پر دے چکے، اتنا بڑا سانحہ امت کو دیکھنا پڑا. وہ دروازہ جو کھلا آج تک دوبارہ بند نہیں ہوا. آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، سب سے بڑا فتنہ ہمارے درمیان یہی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر کے ہمیں لڑایا جا رہا ہے.
تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کی، اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری بارگاہ میں، آپ کی پیاری دھرتی پر خون بہانا قبول نہ کیا، گواہ نہ کیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی قدر نصیب فرمائے۔